تو یہ ماہ رجب، اس ماہ مبارک میں جہاں پر امام الانبیاء کو معراج کرانے والا واقعہ رونما ہوا، اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تاریخ اس کی 15 رجب شریف بیان کی جاتی ہے۔ ولادت آپ کی 17 ربیع الاول مدینہ منورہ کے اندر ولادت ہے، اور 15 رجب آپ کا یوم شہادت ہے، اور آپ مدفون کہاں پر ہیں؟ جنت البقیع کے اندر آپ کو قبر مبارک کے اندر دفن کیا گیا۔ نام آپ کا جعفر، والد کا نام محمد باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، ان کے والد کا نام امام حسین شہید کربلا، اور ان کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یا یوں کہہ لو کہ آپ کا نام امام جعفر، آپ کے والد کا نام محمد باقر، ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے والد کا نام امام حسین شہید کربلا بن سیدہ کائنات اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ تک جاتا ہے، اور والدہ کی طرف آپ کا سلسلہ نسب سیدہ پاک تک پہنچنے کے بعد اوپر لے جایا جائے تو رسول پاک تک جا پہنچتا ہے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ، لقب آپ کا صادق بھی ہے، لقب آپ کا فاضل بھی ہے، ایک لقب آپ کا طاہر بھی ہے۔ آپ تابعی ہیں، آپ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، حضرت سہل بن سعد کی زیارت کی، اور اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دادا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ اور آپ کے شاگرد کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ آپ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام موسیٰ جیسی جلیل القدر ہستیاں یہ سارے حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے، کیا کرے جی؟ وہ سارے بولو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا کرے تو تم چاہو کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، رب تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نعمت ملے شکر کرو اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر نعمت ملے ناشکری کرو گے تو وہ چھن جائے گی۔ فرمایا اگر نعمت ملنے پر چاہتے ہو کہ وہ ہمارے پاس رہے اور نعمت رب تعالیٰ عطا کرتا رہے، نعمت ملنے پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمانے والا دروازہ کبھی بھی بند نہیں فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر روزی میں تاخیر محسوس ہو، سمجھو کہ روزی کے اندر کمی آ گئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے حضور استغفار کی کثرت کیا کرو، گناہوں سے توبہ کیا کرو، استغفر اللہ کا ورد کیا کرو کثرت کے ساتھ، دیکھنا اس کی برکت سے رب تعالیٰ تمہاری روزی میں اضافہ فرما دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ فضول خرچی کرتا رہتا ہے، ایسے ہی پیسہ آیا بے مقصد کاموں کے اندر اڑا دیا، پیسہ آیا بلا وجہ اڑا دیا، فضول خرچی کر دی، کسی چیز کی ضرورت نہیں بھی تھی وہ بھی لے آئے، اس کام کے اندر اڑا دو، ادھر اڑا دو، ادھر ضائع کر دو، ادھر ضائع کر دو۔ فرمایا ایک وقت آتا ہے کہ ایسا بندہ پھر تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، تو یہ پیسہ بھی ایک اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جو حلال طریقے سے کمایا جائے۔ جب رب تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو اس کو بھی جائز اور نیک کاموں کے اندر خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ ایسا کرے گا رب تعالیٰ اس میں بھی اضافہ فرما دے گا۔
اور فرماتے ہیں تقویٰ سے افضل کوئی زاد راہ نہیں ہے، اور جہالت سے بڑا نقصان دینے والا بندے کا دشمن کوئی نہیں ہے، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور جھوٹ سے بڑی بیماری کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حکم دیا، اے دنیا جو بندہ میری عبادت کرے، اے دنیا تو اس بندے کی خدمت گار بن جا، تو اس بندے کی خادمہ بن جا، تو اس کی خدمت کیا کر، اور جو تیری خدمت کے اندر لگ جائے تو اس کو تھکا کر رکھ دے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بندہ رب کا فرما بردار بن جائے گا، دنیا خود اس کے پاس آئے گی، اور جو بندہ دنیا کے پیچھے دوڑے گا پھر دنیا آگے ہوگی، بندہ پیچھے ہوگا، دنیا اس کے ہاتھ کے اندر ہی نہیں آ پائے گی۔ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے، کوئی مسافر آ جاتا، کوئی مہمان آ جاتا، اتنا کھلایا کرتے تھے کہ کسی آنے والے کو کبھی بھوکا نہ لوٹاتے تھے۔ بعض اوقات آپ کے گھر والوں کے لیے کھانا بالکل ہی نہیں بچا کرتا تھا۔ یہ سخیوں کی شان ہوتی ہے، سخیوں کا مقام ہی اس طرح ہوا کرتا ہے۔ اور آپ کی خدا خوفی کا عالم یہ تھا، جب 4 سال آپ کی عمر تھی، آپ کو کسی نے روتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ روتے کس واسطے ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی بیماری ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ روتے کس واسطے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب دینے کے ڈر نے پریشان کر کے رلا کے رکھ دیا ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ جب رب کائنات گناہ گاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو اٹھا اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس نے آگے سے کہا حضور والا آپ کو تو ڈرنے کی حاجت نہیں، آپ تو ابھی چھوٹے ہو۔ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ صحیح کہتا ہے، میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں جب میری والدہ آگ جلانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کو ڈال کر چولہے کے اندر آگ لگاتی ہے، ان کو آگ نہیں لگتی، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ان کو چولہے کے اندر ڈال کر آگ لگاتی ہے۔ آگ پہلے ان کو پکڑتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو لگ جاتی ہے۔ تو میں یہ ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ جیسے بڑے بڑے بے ایمانوں کو رب تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے، تو کہیں ایسا نہ ہو جہنم کی آگ ان کو نہ جلانے پائے، تو رب تعالیٰ فرمائے بھئی پہلے چھوٹے چھوٹے بندوں کو ڈالو، ان کی وجہ سے ان کو بھی آگ لگ جائے گی۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں۔ اللہ والوں کا یہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اپنا دامن رب تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ پاک صاف کر کے رکھتے ہیں، اپنا حساب و کتاب پورا تیاری پوری کر کے رکھتے ہیں، اور ادھر رب کی بے نیازی پر نظر کر کے ڈرا بھی کرتے ہیں، رویا بھی کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمارا پابند نہیں ہے، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق محنت کی ہے، رب کائنات وہ بے نیاز ہے، کوئی پتہ نہیں وہ ہماری عبادت کو قبول بھی کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے رو پڑا، جس کو رب کائنات کے ڈر اور خوف نے رلا دیا اور اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل آیا، اللہ رب العالمین اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین اس بندے پر یقیناً اپنا فضل و کرم فرما دے گا۔ حضرت داؤد طائی بہت بڑے جلیل القدر اللہ رب العالمین کے ولی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر آ کر عرض کرنے لگے حضور والا
حضور والا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے دوبارہ کہا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں؟ پھر عرض کرنے لگے حضور والا کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا۔ وہ عرض کرنے لگے آپ آل رسول ہو، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جب قیامت کا دن ہو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن جب ساری مخلوق اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب دینے کے لیے کھڑی کر دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھ سے سوال کر لیں، اے امام جعفر صادق، دنیا کے اندر تم میری اولاد میں سے پیدا کیا گیا، تو نے عزت کمائی میری اولاد ہونے کی وجہ سے، تو نے شان و شوکت پائی میری اولاد ہونے کی وجہ سے، رب کائنات نے تجھ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا میری اولاد ہونے کی وجہ سے، میری نسبت کی وجہ سے دنیا کے اندر عزتیں پا کر چلے آئے، مگر دنیا کے اندر رہ کر تو نے میری فرما برداری کیوں نہ کی، میری اتباع کے اندر سستی نہ کی، میری پوری طرح سے اتباع نہ کی اور میری پیروی نہ کی اور میرے طریقے کو اختیار نہ کیا، میرے طریقے کے اوپر نہ چلا۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں اگر حضور سرکار نے قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال کر لیا، میرے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہوگا جو سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حیران ہو کر عرض کرنے لگے حضور والا آپ کو رب کائنات نے رسول اللہ کی آل کے اندر پیدا کیا، جب آپ رب تعالیٰ کی بے نیازی سے اس قدر خوف زدہ ہے، جب آپ قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب و کتاب دینے سے اس قدر خوف زدہ ہے، جب آپ حضور سرکار کا میدان حشر کے اندر سامنا کرنے سے اس قدر خوف زدہ ہے، تو پھر میں تو اپنے آپ کو بلا ہی دیتا ہوں، میں تو کسی کھاتے کے اندر بھی نہیں آتا۔ ارے اللہ رب العالمین کے پیارے بندے جن کا مقام و مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جس قدر اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، عاجزی زیادہ آتی چلی جاتی ہے، رب کائنات کا ڈر خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی واسطے میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا راتی زاری اوے کر کر روم دے نیند اکھاں دی تون دے فجریو صدی دے او سب تھی نی میں ہوں دے اور عشق جنا دی اے ہڈی رچیا تے رونا کم او نہ مل دے رون دے او وچھڑے رون دے اتے رون دے ٹر دیا۔ یہ تھا مختصر تعارف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔